السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک شرابی اللہ کا ولی کیسے بنا۔ وہ شرابی جس کا کارخانہ شراب کا تھا، اتنا بڑا شرابی، اتنا بڑا کام کرنے والا شراب کا، اللہ کا ایسا نیک مقدس بندہ بن گیا جو اصفیاء کا سردار بنا۔ ان کے بارے میں جاننے سے پہلے آئیے ہمارے چینل کرامات اولیاء کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے پیارے یوٹیوب چینل کرامات اولیاء کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ حضرات تک پہنچ جائے اور آپ حضرات ان اللہ کے مقدس بندوں کی کرامات اور فیضان سن کر ان سے خوب فیض حاصل کر سکے۔ اللہ کے مقدس بندوں کے بیانات سن کر ان کے بیانات سے خوب فیض حاصل کر سکے۔ پیارے ناظرین اکرام، اللہ کے بندے کا ذکر اگر گھر میں ہوتا ہے تو اس گھر کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ساری دقتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، وبائیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں اللہ رب العزت کے نیک مقدس بندے کا ذکر ہوتا ہے، اگر آپ کے یہاں کوئی پریشانی ہے، کوئی بلا یا وبا ہے، کسی خبیث جنات نے قبضہ کر لیا ہے، تو آپ حضرات روزانہ اللہ کے نیک مقدس بندوں کا ذکر سنا کریں، اور ذکر سنتے وقت میں خاموشی اختیار رکھنا ضروری ہے، یعنی ذکر آپ سنتے رہے اور دھیان لگا کر سنیں، اور جس وقت موبائل میں ذکر بجا کر رکھیں تو موبائل اچھی اور صاف و پاک جگہ رکھیں، اونچی جگہ رکھیں، کیونکہ یہ عام ذکر نہیں ہوتے، یہ اللہ کے ان نیک مقدس بندوں کے ذکر ہوتے ہیں جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سے ولی ہیں اللہ کے جو پہلے شرابی تھے، جب اللہ رب العزت نے ان کو توفیق دی، اپنا خاص ان پر فضل و کرم کیا، تو وہ اللہ کے ایسی مقدس بندے بنے جو اصفیاء کے سردار بنے۔ حضرت بشر حافی کی توبہ۔ اصفیاء کے سردار حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف و کرامت میں بہت ہی مشہور تھے اور اپنے زمانے کی اولیاء میں منفرد مقام رکھتے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ کے پاس شراب کی فیکٹری تھی، آپ شراب بناتے تھے اور شراب پیتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ شراب کے کارخانے سے گھر کو جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاغذ کی اس ٹکڑے کو بڑے ادب و احترام سے اٹھایا اور اپنی رب تعالیٰ کے نام کو چوما اور اس کاغذ کو عطر سے معطر کیا اور ایک بلند مقام پر رکھ دیا۔ بس اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ادب اس قدر پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کے دل کی دنیا ہی بدل گئی، اور جب وہ اپنے مکان سے شراب کے کارخانے میں آئے اور اپنے مخصوص آرام گاہ میں سو گئے، خواب میں بشارتیں آنے لگیں اور ایک مردود اور ایک مرد درویش کو حکم ہوا کہ بشر کے پاس جاؤ اور میرا سلام کہو اور میرا پیغام بشر کو سنا دو۔ جس ہونٹ نے میرے نام کا بوسہ لیا ہے، اب میں اس ہونٹ اور منہ سے ناپاک شراب نہیں پینے دوں گا۔ اس درویش نے حضرت بشر حافی کے شراب کے کارخانے میں جا کر دستک دی کہ میں اللہ تعالی کا قاصد ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے بشر کو سلام کہا ہے اور پیغام بھیجا ہے کہ میں اپنے بشر کو اب شراب نہیں پینے دوں گا۔ حضرت بشر اپنے بستر سے اٹھے اور دروازے پر قاصد سے ملے۔ قاصد نے کہا کہ اے بشر، میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوں اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا سلام لایا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ اب میں ان ہونٹوں سے ناپاک شراب کو نہیں لگنے دوں گا جن ہونٹوں سے میرے نام کو بوسہ دیا ہے، اور اس منہ پر پلید شراب کو نہیں جانے دوں گا جس منہ نے میرے نام کو چوما ہے۔ بس حضرت بشر پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور بار بار یہ کہتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ نے مجھے سلام کہا ہے، میرے رب تعالیٰ نے مجھے سلام کہا ہے، اور بے خودی کے عالم میں ننگے پیر جنگل کی طرف چلے گئے، اور پھر سچی
سچی توبہ کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ کے نیک مقدس بندے بن گئے۔ حافی کا معنی اسی لیے آتا ہے ننگے پیر، حافی کا معنی ننگے پیر والا۔ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بھر ننگے پیر رہے۔ آپ فرماتے جس وقت میرے پاس اللہ کا سلام آیا تھا اس وقت میں ننگے پیر تھا، اس لیے اب میں ننگے پیر رہنا پسند کرتا ہوں۔ اور آپ سے یہ بھی فرماتے ہوئے سنا گیا کہ زمین اللہ تعالی کا بچھایا ہوا فرش ہے اور شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا ادب کے خلاف ہے۔ بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کے ادب کو اس قدر پسند فرمایا اور قبول کیا کہ جنگل میں یا جہاں بھی حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ رہتے تھے وہاں کے چرندوں پرند اور گائے بیل تمام جانوروں کو حکم دے دیا کہ اس جگہ پاخانہ پیشاب نہ کرنا جہاں میرا بشر رہتا ہے، کہیں میرے بشر کا پاؤں گندا نہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کے ایک مقدس بندے کا واقعہ۔ اسی طرح کے واقعات گھر میں سنے جائیں تو اس گھر کو اللہ کریم ظالموں کے ظلم سے اور حاسدین کے حسد سے اور کافرین کے کفر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور جس گھر میں یہ آفتیں بلائیں وبائیں ہوتی ہیں اس گھر کو ان بلائیں وباؤں سے اللہ کریم ایسے ذکر کی برکت سے دور فرما دیتا ہے اور اس گھر کو صاف اور پاک بنا دیتا ہے۔ آپ کچھ ہی دن میں دیکھیں گے اسی طرح کے ذکر آپ اپنے گھر پر سنا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کی قسمت ہی بدل جائے گی۔ آپ کے گھر سے غربت اس طرح بھاگ جائے گی کہ دوسرے لوگ سوچنے پر حیران رہ جائیں گے آخر اتنی غربت تھی اس کے گھر میں، ایسا کیا ہاتھ لگ گیا اس کو جو اتنا امیر ہو گیا۔ واقعی اللہ کے نیک بندوں کے واقعات میں بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ رب العزت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کے نیک بندوں کا ذکر سنا جاتا ہے، پھر اللہ کریم اپنے ان بندوں کو وہ عطا فرماتا ہے جو وہ مانگتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین اکرام اس ویڈیو سے خوب فائدہ حاصل کریں، خوب سنا کریں تاکہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں گھر میں وہ ساری ختم ہو جائیں، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔